اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ درود ہمارے آقا آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر۔ آج ہم بات کریں گے جس کی ہماری شریعت میں سختی سے ممانعت ہے، وہ ہے، اور ہم آج کے معاشرے میں دیکھیں گے تو اس سے لوگ بہت غافل ہے، لاپرواہ ہے، اور وہ ہے قرض۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جب کسی کی جنازے کی نماز پڑھنے ہوتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے یہی سوال کرتے کہ اس میت کا کچھ قرض ہے کیا۔ اگر معلوم پڑتا کہ اس کے ذمے کچھ قرض تھا تو وہ اس صحابی کی جنازے کی نماز نہیں پڑھتے تھے، یا کوئی اور صحابی یا ان کے رشتہ دار وہ قرض اپنے ذمے لے لیتے، تب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کی جنازے کی نماز ادا کرتے تھے۔ تو قرض کے بارے میں کتنی بڑی وعید ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کی نماز نہیں پڑھتے تھے۔ قرض انسان جو ہے اپنی ضرورت کے مطابق لیتا ہے۔ قرض دینے میں صدقے سے دوہرا ثواب ہے، کیونکہ صدقہ جس کو ہم دیتے ہیں تو یہ ہمیں پتہ نہیں کہ اس کو اس چیز کی ضرورت ہے یا نہیں ہے، لیکن جب وہ کسی قرض مانگتا ہے تو وہ قرض ضرورت کے تحت مانگتا ہے۔ لیکن آج ہم معاشرت میں دیکھیں گے کہ آدمی اپنی استطاعت سے ڈبل یعنی قرض ایسا لیتا ہے کہ وہ چکا بھی نہیں پاتا، اور اگر آدمی قرض لے، اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر قرض لے اور اس وقت اس کی نیت ہو کہ میں جو ہے قرض ادا کر دوں گا، تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے اور کسی بھی طریقے سے اس کا قرض جو ہے وہ ادا کرتا ہے۔ قرض کے بارے میں ہمارے بتایا گیا ہے کہ جو قرض دے تو وہ قرض دار کو تھوڑی مہلت دے، اور جو قرض لے وہ قرض وقت پر ادا کرنے کی کوشش کرے۔ کسی وجہ سے اگر وہ قرض نہیں ادا کر پاتا ہے تو وہ جس کو قرض جن سے لیا ہے ان سے بات کرے کہ بھائی میں ابھی نہیں دے پاؤں گا، بعد میں دے پاؤں گا۔ اور اگر کوئی آدمی قرض لے کر مر جاتا ہے تو اس کی اولاد یا اس کے قریبوں کے لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ قرض جو ہے اس کے ذمے سے ادا کر دے۔ لیکن ہم آج دیکھیں گے کہ قرض دے کر آدمی پھنس جاتا ہے۔ قرض لینے والا ایسا رویہ اپناتا ہے کہ جو قرض دیتا ہے وہ بعد میں طے کر لیتا ہے کہ اب کے بعد میں کسی کو قرض نہیں دوں گا۔ اب یہ قرض دینا ایک نیکی کا کام ہے، لیکن اس قرض دار کی وجہ سے، بہت سے قرض دار کی وجہ سے وہ اپنا رویہ یہ بنا لیتا ہے کہ میں اب کسی کو قرض نہیں دوں گا، یعنی اس کو نیکی کے کام سے آپ روک رہے ہیں۔ تو نیکی کے کام سے روکنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک 3 پیسے کا بھی قرض ہوگا اور قیامت میں اگر ہم کو حساب کتاب کے دن ادا کرنا پڑے گا تو 700 مقبول نماز جو ہے اس کا ثواب اس قرض خواہ کو ادا کرنا۔ تو ہمیں سب کو چاہیے کہ سب سے پہلے قرض سے بچے۔ قرض کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہے، ہم کو سکھائی ہے امت کو، اللہم انی اعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ یا اللہ پاک قرض سے بچا۔ قرض آدمی لیتا ہے تو اس کو شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے، رات کا چین اس کو ختم ہو جاتا ہے، دن کا جو ہے کام کاج میں اس کا دل نہیں لگتا۔ تو دونوں کو چاہیے کہ قرض دینے والا بھی تھوڑا نرمی کا رویہ رکھے، اور قرض لینے والا اپنی پوری نیت سے قرض ادا کرنے کی کوشش کرے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی مدد کرے گا۔ ہم اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرض لینے سے بچائے، اور ہم جو کچھ دیا ہے اس میں برکت عطا فرمائے، اور ہمیں جو ہے قرض سے نجات دے۔ آمین بجاہ النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔